تو رنگ دے از قلم فاطمہ پارٹ نمبر 2 ٹوٹل پارٹس 6۔ صبح اس کی آنکھ ایک عجیب احساس کے تحت کھلی۔ چند لمحوں میں حواس بحال ہوتے ہوئے تو اپنے آس پاس دیکھا۔ بازل اس کے بالکل قریب لیٹا ہوا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ بازل کا ایک ہاتھ معصومہ کے بازو پر اور ایک ٹانگ بھی معصومہ کی ٹانگ کے اوپر تھا، ایسے کہ وہ آدھی بازل کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم دبا ہونے کے باعث آدھے دھڑ میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ اپنا پورا زور لگا کر اس نے خود کو بازل سے دور کیا۔ اتنی سی کوشش میں ہی اس کا متنفر بگڑا تھا۔ اس ساری کارروائی کے بعد وہ کافی بے حال ہو گئی تھی۔ کیا کھاتا ہے یہ بندہ، اف! اب وہ بازل سے دور ہو کر اس کی کسرتی وجود کو گھورتی ہوئی بولی۔ ڈھیلا سا ٹراؤزر اور بنین پہنے وہ اب بیڈ پر کروٹ لیے سو رہا تھا۔ ماتھے پر بھورے بال بکھرے ہوئے تھے۔ معصومہ نے غور کیا تو اسے ادارک ہوا کہ بازل کی داڑھی مونچھوں کے مقابلے میں ہلکی ہلکی ہے۔ بازل کے بالوں کا رنگ بھورا تھا جو اس پر کافی جچتا تھا۔ بنین سے اس کا صحت مند جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اب معصومہ کی نظر اس کے چوڑے سینے پر پڑی۔ بے ساختہ اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ بلا شبہ وہ ایک بھرپور وجیح مرد تھا جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے، مگر معصومہ مضبوط سوچ اور ارادہ رکھنے والی لڑکی تھی۔ اسے بازل کی ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اس کا کردار بازل کے قریب کر سکتا تھا۔ یہ آیا کب ہے؟ رات کو تو میں اکیلی سوئی ہوئی تھی۔ آج ہی آیا ہوگا، مشکوک آدمی۔ اونچی آواز میں وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ سے اتر گئی۔ گڈ مارننگ جانا۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ بازل کی بوجھل آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ اس کا مطلب وہ جاگا ہوا تھا، اور یہ سوچ آتے ہی معصومہ کے دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ یار اٹس اوکے، میں تمہارا شوہر ہوں، تم جی بھر کے دیکھ سکتی ہو مجھے۔ اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں۔ معصومہ کے چہرے پر سرخی اور اس کی یکدم جھکی آنکھوں کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ جب میں تمہیں جی بھر کے دیکھ سکتا ہوں، کس کر سکتا ہوں، بلکہ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو یار تم بھی تو میری بیوی ہو، پورا حق ہے تمہارا۔ اتنی دور کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ پاس میرے۔ معصومہ کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر وہ خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آپ کب آئے؟ بازل کے معنی خیز باتیں اور شرارت بھری آنکھیں نظر انداز کرتے وہ بامشکل بولی تھی۔ رات کو آیا تھا، تم کافی سکون سے سو رہی تھی، اس لیے جگایا نہیں۔ وہ اب بیڈ سے اتر کے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، جبکہ معصومہ بے ساختہ اپنے قدم پیچھے بڑھانے لگی۔ اس سے پہلے وہ مزید دور ہوتی، بازل نے اسے بازو سے تھام کر قریب کیا تھا اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کر لیے تھے۔ کیسی ہو؟ اس کے چہرے کو والہانہ انداز میں تکتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ ٹھیک۔ میرا حال نہیں پوچھو گی؟ اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے بازل نے جذبات سے چور لہجے میں کہا، جبکہ معصومہ کا اس کی بولتی آنکھوں میں دیکھنا محال ہو رہا تھا، اس لیے خاموش رہی، جبکہ آنکھیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مزاحمت کیوں نہیں کر پا رہی، اتنی آرام سے کیوں بازل اتنے اس کے قریب کھڑا تھا۔ کوئی تو بات ہے تم میں۔ اب بازل کی نگاہیں اس کے لبوں سے ہوتی ہوئی گردن کے بڑے نشان پر گئی تھی۔ یقیناً یہ وہی نشان تھا جو اس نے خود معصومہ کو دیا تھا، اور پھر اس کا نگاہیں اس کی گردن کے خم پر ان تلوں پر گئیں، اور بس یہیں بازل خود پر اختیار کھو بیٹھا تھا۔ اس کے اوپر جھکا، مگر معصومہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھ کر فوراً بولی تھی، بازل کو باز رکھنے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ مگر بازل اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے پہلے اس کے گردن پر جھکا اور ان تلوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا، دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ بازل یکدم ہوش میں آیا تھا اور اپنے بازوں میں لرزتی معصومہ کے وجود پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ کون ہے؟ دروازے کو گھورتا ہوا وہ دھاڑا، تاکہ اس کی دھاڑ سن کر معصومہ سمیت باہر کھڑی بازل کی وفادار ملازمہ نوری بھی کام گئی تھی۔ صاحب جی، میں نوری۔
نوری بازل کے ڈر سے بمشکل ہی الفاظ منہ سے ادا کر پا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ معصومہ کی اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جوں کی توں وہیں بازل کے سامنے کھڑی تھی۔ مرشد صاحب، وہ جی بڑے صاحب نے یاد کیا ہے۔ جاؤ۔ ابھی نوری اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ بازل پھر غرایا تھا۔ معصومہ نے اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ بازل کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے والی شوخی کی جگہ اب سرخی تھی۔ معصومہ کے ہلکے لرزتے وجود کو خود سے دور کرتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ اب وہ دراز میں سے کوئی باکس نکال رہا تھا۔ معصومہ تیرچھی نگاہوں سے اس کی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ جب بازل واپس مڑا اور قدم اس کی سمت بڑھائے تو معصومہ نے فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اس کے پاس آ کر بازل نے وہ باکس کھولا۔ یہ تمہارے لیے۔ آئی فون معصومہ کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ معصومہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، اس لیے یہ موبائل رکھو اپنے پاس۔ ویسے بھی میرے خیال سے تم یونیورسٹی جاؤ گی تو ضرورت پڑے گی اس کی۔ بازل موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر بولا، مگر معصومہ یک ٹک کبھی اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کو اور کبھی بازل کو دیکھے جا رہی تھی۔ آئی نو تم نے کبھی یوز نہیں کیا موبائل، اس لیے یوز کرتے میں تمہیں مسئلہ بھی ہوگا، لیکن ڈونٹ وری، سیکھ جاؤ گی۔ معصومہ کو ہنوز ایک ہی طرف ہاں کھڑے دیکھ کر بازل پھر سے گویا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ یہ کیوں؟ میرا مطلب ہے دادا جان غصہ کریں گے، آپ کو پتا ہے کہ ہم لڑکیوں کو اجازت نہیں۔ معصومہ کو بازل کی باتیں خاصی حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر نگاہیں جمائے وہ بولی تھی، تم اب میری بیوی ہو، تمہیں صرف یہ سوچنا اور یہ خیال رکھنا ہے کہ میرا کیا حکم ہے، میری کیا پسند ہے یا مجھے کیا ناپسند ہے، نہ کہ یہ کہ تمہارے دادا جان نے کس چیز کی اجازت دی ہے یا تمہارے باپ نے کس چیز سے منع کیا ہے یا تمہارے بھائی نے کیا کہا ہے۔ یہ سب باتیں سوچنا چھوڑ دو اب۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کا دایاں گال چہلاتا دھیمی آواز مگر مستحکم انداز میں بول رہا تھا، جی۔ بازل کا سپاٹ چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بھی دھیمی آواز میں بولی، میرے کپڑے نکال دو۔ اب بازل اس سے دور ہوتا ہوا میز سے اپنا موبائل اٹھا کر بولا تھا، کیا پہنیں گے؟ معصومہ وہ باکس میز پر رکھ کر الماری کی جانب بڑھی اور حلق ترک کرتی ہوئی بولی تھی، شلوار قمیض نکال دو۔ وہ اپنے موبائل پر نگاہیں جمائے بولا تھا۔ اب معصومہ اس کی الماری کے پٹ کھول کر کھڑی تھی، طرح طرح کے شلوار قمیض دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا نکالے۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو رخ موڑ کر تیرچھی نگاہوں سے بازل کو دیکھا، جو اب موبائل کان سے لگائے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ واپس الماری کی سمت مڑی، پھر ان میں سے براؤن کلر کی شلوار قمیض نکالی، الماری بند کی اور بازل کی سمت بڑھی۔ بازل نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر فون بند کر کے واپس میز پر رکھ دیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے۔ معصومہ کے ہاتھ سے کپڑے لے کر وہ اب واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ معصومہ پیشانی پر بل ڈالے اس کی پشت کو گھورنے لگی، یہاں تک کہ وہ واش روم کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ عجیب آدمی ہے، نوٹ ہی نہیں کیا اس نے۔ میں نے اسے آپ کہا، اتنی عزت دی اور پہلی بار اس کا کوئی کام کیا اور شکریہ تک نہیں کیا اس نے۔ بے شک صرف کپڑے ہی نکال دیے مگر کام تو کیا ہے نا، بد اخلاق آدمی۔ لیکن میں نے بھی تو اسے تھینکس نہیں بولا، اس نے بھی تو اتنا اچھا سیل فون دیا ہے مجھے، لیکن میں نے تھوڑی کہا تھا، اپنی مرضی سے دیا ہے۔ وہ بلند آواز میں بڑبڑاتی ہوئی اب اپنے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ وہ شاور لے کر کمرے میں آیا تو معصومہ کمرے میں نہیں تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تولیے سے بال خشک کیے انٹرکام میں نوری کو آنے کا بولا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا، پھر بالوں کو خشک کر کے برش کیا اور براؤن چادر شانوں پہ رکھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو اسے خود کا سرسری سا شیشے میں جائزہ لیا، پھر آنے والے کو اجازت دی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے شان بے نیازی سے صوفے پر برجمان ہو گیا۔ سلام مرشد صاحب، حکم کرے۔ نوری نے سر جھکائے ادب سے سلام کیا۔ بازل نے سر ہلا کر اسے جواب دیا، ساری باتیں بتاؤ مجھے، کیا ہوا تھا ان 2 ہفتوں میں؟ میز سے موبائل اٹھا کر ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ نوری نے بغیر رکے جب سے وہ گیا تھا شادی سے اگلے دن ہونے والے واقعے
سے لے کر کل رات تک کی ساری روداد اس کی گوشو گزار کی، اور پھر سر اٹھا کر اس کے تنے ہوئے چہرے اور سرخی مائل آنکھوں کو دیکھتی پھر سے سر جھکا گئی۔ اور معصومہ کچھ نہیں بولتی تھی؟ موبائل پر نگاہیں جمائے سرسری سا پوچھا گیا۔ چھوٹی بی بی زیادہ چپ ہی رہتی تھی مرشد صاحب، نوری ہچکچاتے ہوئے بولی۔ نوری کی بات پر اس نے طویل سانس لے کر سر ہلایا، نگاہیں موبائل پر ہی جمی ہوئی تھی، جبکہ چہرہ بے تاثر تھا۔ حکم مرشد صاحب۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو نوری نے سر جھکائے ڈرتے ہوئے پوچھا، جاؤ۔ بازل نے اسے بغیر دیکھے حکم دیا تھا۔ وہ جب ڈریسنگ روم سے نکلی تو کمرے میں دھواں ہونے کے باعث کھانسنے لگی۔ بازل جو کہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ انگلیوں میں منہ دبائے منہ سے دھواں خارج کر رہا تھا، اچانک ڈریسنگ روم کے دروازے پر کھڑی معصومہ کے کھانسنے سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک نگاہ معصومہ پر ڈال کر صوفے سے اٹھا اور انگلیوں میں دبی آدھی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا، جہاں پہلے ہی سے کئی سگریٹ راکھ بنی پڑی تھی، اور اب وہ کھڑکی کی جانب بڑھا اور پردے ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ معصومہ ایک ہاتھ ہونٹوں پر رکھے بازل پر ایک ناگوار نظر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ بازل وہیں کھڑکی کے پاس اپنے دونوں بازو پشت پر باندھے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ میرون رنگ کا قیمتی جوڑا زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پر پھیلائے، وہ شیشے کے سامنے کھڑی اب بالوں میں برش کرنے لگی تھی۔ جلدی کرو، دادا جان ناشتے کے لیے انتظار کر رہے ہیں میرا۔ اس کے دلکش سراپے سے نظریں ہٹا کر اب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سرد انداز میں بولا۔ بازل کے تحکم آواز پر معصومہ نے جلدی سے کانوں میں اویزے پہنے، ہاتھوں میں کنگن پہنے اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر بازل کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ چلے؟ معصومہ کے آواز پر وہ اس کی جانب پلٹا، ایک نظر اس کے سراپے پہ ڈال کر وہ دروازے کی سمت بڑھ گیا، جبکہ معصومہ اس کی پشت کو گھورتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ڈائننگ ہال میں پہنچے، جہاں پہلے ہی سے سب موجود تھے۔ یقیناً ان دونوں کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ بازل ایک نظر سب کو دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور تھوڑی اونچی آواز میں سلام کر کے کرسی پر براجمان ہو گیا۔ مظفر صاحب نے مسکرا کر اس کا سلام کا جواب دیا، جبکہ معصومہ بھی سلام کرنے کے بعد میز سے جوس کا جگ اٹھا کر جوس گلاس میں انڈیلنے لگی۔ جوس گلاس میں ڈال کر اس نے بازل کی جانب بڑھایا۔ تم رہنے دو اور یہاں بیٹھو میرے ساتھ۔ بازل نے معصومہ کے ہاتھ سے گلاس لے کر میز پر رکھا اور اس کی کلائی تھام کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا، جبکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے وہاں موجود ہر شخص پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ساجد صاحب اور عابد صاحب نے پہلے بھی اپنے بھتیجے اور پھر معصومہ کو حیرت سے دیکھا، جبکہ معصومہ کا بھی تقریباً یہی حال تھا۔ وہ بے یقینی سے بازل کو دیکھنے لگی۔ بازل، ہوش میں تو ہو، اس لڑکی کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ دادا جان بازل کے ہاتھ میں معصومہ کے ہاتھ کو ناگواری سے گھورتے ہوئے دھاڑے۔ اس لڑکی کی اوقات میری اوقات پر منحصر ہے دادا جان۔ اس کی یہ اوقات ہے کہ یہ بازل شیرازی کی بیوی ہے۔ بازل ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد انداز میں بول رہا تھا، ایک پل کو اپنے سامنے بیٹھے اپنے باپ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پھر سے بولنے لگا، اور جہاں تک اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی بات ہے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آرام سے بیٹھ کر طرح طرح کے کھانے نوش فرماؤں اور میری بیوی سر جھکائے میرے پاس کھڑی رہے۔ دادا جان سے کہہ کر اس نے ایک نظر وہاں کھڑی دادی جان، شیری بیگم اور چچی کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں میں نمی چھپانے کی غرض سے اپنے سر جھکا لیے تھے۔ معصومہ کا ہاتھ ابھی بھی بازل کے ہاتھ میں مقید تھا اور وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ دیکھا ابا جان، اتنے کم وقت میں ہی آپ کے لاڈلے پوتے نے زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ماجد صاحب بازل کو اپنی سرخ انگارے والی آنکھوں سے گھورتے مظفر صاحب سے مخاطب ہوئے تھے۔ بھائی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ابا جان، آپ کے لاڈلے پوتے اپنی بیوی کو بیش قیمت تحفے تحائف پیش کر رہے ہیں۔ فقط ایک انگوٹھی 11 لاکھ کی لی ہے اس نے۔ لڑکی ذات پر اس قدر پیسہ لٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ دن پہلے ہی تو بازل کا خاص آدمی شاپ سے بازل کی پسند پر تیار کروائی گئی ایک بیش قیمت انگوٹھی لے کر گیا تھا۔ عابد صاحب بس بہانے کی تلاش میں تھے کہ کیسے مظفر صاحب کو ان کے لاڈلے پوتے کے کارنامے بتائیں۔
جبکہ ان کی بات پر بازل کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ مظفر صاحب کو اپنے سمجھدار پوتے سے فقط ایک انگوٹھی، وہ بھی لڑکی کو دینے کے لیے اتنا پیسہ لٹانے پر افسوس ہوا تھا، مگر خاموش رہے۔ شیرازی صاحب، وہ کیا ہے نا کہ بازل شیرازی اپنی بیوی کو کوئی معمولی تحفہ دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ سلگتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا اب وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگا چکا تھا، جبکہ معصومہ بے ساختہ اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود اس خوبصورت انگوٹھی کو بغور دیکھنے لگی۔ اسے وہ پہلی نظر میں ہی کافی نایاب اور خوبصورت لگی تھی، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنی بیش قیمت ہوگی۔ بازل، اس لڑکی کو سر پر مت چڑھاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ پچھتاؤ گے تم۔ اس کو اس کی اوقات میں رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ماجد صاحب پیشانی پر شکن ڈالے معصومہ کو حقارت سے دیکھتے ہوئے بازل سے مخاطب ہوئے۔ شیرازی صاحب، یہ میری بیوی ہے، اسے میں کس طرح رکھتا ہوں یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اور یہ آپ ہی سے سیکھا ہے میں نے۔ یاد ہے ایک بار آپ نے مجھے کہا تھا بیوی تو ملکیت ہوتی ہے مرد کی، یہ مرد کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیسے رکھتا ہے اسے۔ آپ اگر اپنی بیوی کو سب کے سامنے بے عزت کر سکتے ہیں تو میں اپنی بیوی کو سب کے سامنے عزت کیوں نہیں دے سکتا؟ ہر مرد کا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ وہ خاصی اونچی آواز میں ان پر طنز کر رہا تھا کہ ڈائننگ ہال میں اس کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ معصومہ نے بے ساختہ اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب چٹانوں جیسی سختی تھی۔ ایک پل کو بازل کے ہاتھ میں مقید اس کا ہاتھ بھی کپ کپا گیا تھا، جبکہ ماجد صاحب کو بیٹے کی بات سے کئی سال پہلے بولے گئے ان کے اپنے الفاظ یاد آئے۔ آپ سب کے سامنے آنٹی کو تھپڑ نہیں مار سکتے بابا، مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ آنٹی کو مارتے ہیں۔ 14 سال کا بازل ان کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا غصے سے انہیں کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات اور تاثرات دیکھ کر ماجد صاحب کافی ہنسے تھے۔ بازل، یہ میری بیوی ہے، مطلب میری ملکیت، میں جیسے چاہوں اسے رکھ سکتا ہوں۔ میرے بچے، یہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، کون سا سگی جو تم اس کی اتنی طرفداری کرتے ہو؟ آئندہ میرے اور اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرو گے تم۔ اور واقعی وہ دن اور آج کا دن بازل نے کسی بھی معاملے میں بولنا چھوڑ دیا تھا، اور آج وہ اتنے عرصے بعد اپنے باپ کو اس کے الفاظ واپس لوٹا رہا تھا۔ وہ اب اپنے ذہین بیٹے کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ ختم کرو یہ سب اور ناشتہ کرو سب، مظفر صاحب نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے بولا، مبادا کہیں ان کا پوتا اٹھ کے ہی نہ چلا جائے۔ بازل اب پرسکون ہو کر ناشتہ کرنے لگا، جبکہ معصومہ بھی کوشش کر رہی تھی کچھ کھانے کی، مگر وقفے سے سب کی نظروں سے وہ کافی غیر آرامدہ ہو رہی تھی۔ ماجد صاحب گاہے بگاہے کبھی اپنے بیٹے کو اور کبھی معصومہ کو دیکھ رہے تھے۔ بازل، میرے بیٹے، تم نے بتایا نہیں ولیمہ کب کا رکھنا ہے؟ مظفر صاحب نے چائے کا کپ لبوں سے ہٹاتے بازل کو دیکھتے ہوئے نرم انداز میں پوچھا۔ ان کی بات پر معصومہ نے بے اختیار بازل کو دیکھا تھا۔ ایک دو ضروری کام ہیں دادا جان مجھے ابھی، ویسے بھی قائم بھی موجود نہیں یہاں، جب وہ آئے گا تو رکھیں گے، میں بتا دوں گا آپ کو تاریخ، بازل نے دھیمی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے 2-3 دن پہلے آگاہ کر دینا، بہت دھوم دھام سے کرنا ہے میں نے اپنے پوتے کا ولیمہ۔ مظفر صاحب نے بازل کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بازل نے بھی ان کو مسکرا کر دیکھا اور پھر ایک زہریلی مسکراہٹ اپنے باپ کی طرف اچھالی، جبکہ ماجد صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بازل کے منہ پر 2-4 تھپڑ لگا دے۔ یہ چائے ہے؟ اتنی بد ذائقہ، منحوس عورت، چائے بھی اپنی طرح بنائی ہے تم نے؟ ماجد صاحب نے چائے کا ایک سپ لے کر باقی چائے اپنے پاس کھڑی شیریں صاحبہ کے بازو پر گرا دی۔ چائے گرم ہونے کی وجہ سے وہ بلبلا اٹھی، اب انہیں اپنا غصہ کہیں تو نکالنا تھا، سو اپنی بیوی کو نشانہ بنا لیا، جبکہ ان کی اس حرکت پر سب ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ مظفر صاحب نے نظر انداز کر دیا، جبکہ یکدم بازل کی گردن کی رگیں تن گئی، آنکھوں میں خطرناک حد تک سرخی آ گئی۔ دادا جان، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا انہیں کہہ دیں اگر انہیں اپنی بیوی کے ساتھ ڈرامے لگانے ہوتے ہیں تو یہ اپنے کمرے تک محدود رکھا کریں، یہ سب صبح صبح میرا موڈ خراب کر دیا۔ بازل میز پر ہاتھ مار کر اٹھ کھڑا ہوا، اس کی دھاڑ سن کر ماجد صاحب نے بھی دھوک نکلا تھا۔ بازل بچے، تم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو۔ مظفر صاحب بازل کو کرسی سے اٹھتا دیکھ کر فوراً بولے، نوری، چائے کمرے میں دے جانا۔
बाजिल मुजफ्फर साहब की बात नजर अंदाज करता वहां सर झुकाए खड़ी नूरी को कहकर जा चुका था। जो हुक्म मुर्शिद साहब। माजिद, ये क्या हरकत है? तुम काबू नहीं रख सकते क्या खुद पर? पहले ही वो कम आता है यहाँ, कितनी बार कहा है तुम सब इसके सामने एहतियात क्या करो। मुजफ्फर साहब माजिद साहब को सुलगती आंखों से घूरते हुए धाड़े थे, जबकि मासूमा भी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और वहां से निकलकर किचन की जानिब बढ़ी, जहां अभी शीरीन साहिबा गई थी। गुल बीबी, मरहम लेकर आओ जल्दी। ताई माँ, सब छोड़ दें और यहाँ बैठे आप। मासूमा किचन में दाखिल होते पहले अपने पीछे आती गुल से और फिर शीरीन साहिबा से मुखातिब हुई और इनके सुने बगैर उन्हें कुर्सी पर बैठाया। गुल बीबी मरहम लेकर आई तो मासूमा ने इनके बाजू पर लगाया। शीरीन साहिबा ने भीगी आंखों से उसे दवाएं दी, जबकि मासूमा एक मुस्कुराहट उनकी जानिब उछालती किचन से निकल गई। अब उसका रुख नूरी के पीछे था, जो बाजिल के लिए चाय का कप लिए कमरे की जानिब बढ़ी थी। वो तेज तेज जीने तय करती हाँफ सी गई। नूरी, रुको। गहरे सांस लेती वो नूरी के सर पहुंचकर बोली, जो ट्रे थामे बस दरवाजे पर दस्तक देने ही लगी थी। जी हुक्म करें छोटी बीबी। नूरी का हाथ खला में ही मुल्हक रह गया। वो हाँफती हुई गहरा सांस लेती मासूमा को देखकर कुछ परेशानी से मगर अदब से बोली, ये मुझे दो और तुम जाओ यहाँ से। मासूमा इसके हाथ से ट्रे लेकर मुस्तहकम अंदाज में गोया हुई। छोटी बीबी जी, आप ऐसा ना कहें जी, ये मेरा काम है, मैं कर देती हूँ। नूरी मासूमा के शफाफ चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर बोली थी। उसे मासूमा हमेशा से बहुत प्यारी और अच्छी लगती थी, जो बस अपने काम से काम रखती थी। अब तो उसे और भी अच्छे लगने लगी थी। आखिर को वो अब उसके मुर्शद साहब की बीवी जो थी। नहीं, मैंने कहा ना, मैं ले जाऊंगी, तुम जाओ। मासूमा अब थोड़ी आंखों में सख्ती लिए बोली थी। छोटी बीबी जी, मुर्शद साहब गुस्सा होंगे। कोई भी इनका काम इनके कहे के मुताबिक ना हो तो जी वो गुस्सा करते हैं। उन्होंने मुझे कहा है तो अगर आप चाय ले जाएंगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। अब नूरी के लहजे में हकीकतन फिक्रमंदी और परेशानी थी। वो कई सालों से बाजिल की खिदमत कर रही थी। बाजिल के धूप चाऊ में जैसे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी। नूरी, मैंने कहा ना, तुम जाओ, कुछ नहीं कहेंगे वो तुम्हें। मासूमा इसकी बात पर कान न धरते हुए नरमी से मगर सर्द अंदाज में बोली, ज ज ज जी। नूरी बेबसी से उसे देखती वहां से चली गई। हाँ, ये मौका ठीक है, अभी बात कर लेती हूँ, क्योंकि बाजिल से ही बात करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अभी जो हुआ उसके बाद दादा जान तो मना कर देंगे और भैया भी पता नहीं कब आए। कल पहली क्लास है मेरी, पहले दिन ही ना गई तो। हाँ, बाजिल मना नहीं करेगा, वो इतना भी बुरा नहीं जितना लगता था। भाई से ही कहते थे इसके बारे में। जाहिर है भैया ने अगर उसे मेरे लिए चुना है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। पुरसोच अंदाज में उसने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद सादों बाद बाजिल ने इजाजत दी तो वो अपने खुश्क लबों को जबान से तर्क करती दरवाजा घसीटती अंदर दाखिल हुई, मगर सिगरेट के बोने उसे नाक पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया। बाजिल सोफे पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। इसकी निगाह मासूमा पर पड़ी। मासूमा को देखते ही इसके माथे पर शकन उभरे, आंखें सुर्खी माइल हुई, जबकि मासूमा ट्रे मेज पर रखती एक तरफ खड़ी हुई, जबकि एक हाथ हनूज नाक पर था। तुम क्यों लेकर आई हो चाय? मैंने नूरी को कहा था। वो ठंडे ठार लहजे में बोल रहा था। इसकी गर्दन की तने रगी और आंखों की सुर्खी इस बात की गवाह थी कि वो काफी जब्त कर रहा था। वो मैंने नूरी को मना कर दिया। मैं रूम में आ रही थी तो सोचा खुद ले आऊं। मौसुमा हलक तर्क करती हुई उंगलियां आपस में मरोड़ती आहिस्तगी से बोली, ठीक है, अब जाओ। बाजिल की भारी सर्द आवाज कमरे में गूंजी, जबकि मासूमा को इसका अंदाज अजीब लगा। मैं क्यों जाऊं? मतलब ये मेरा भी कमरा है। आप मुझे ऐसे जाने के लिए नहीं कह सकते। अगर आपको तन्हाई चाहिए तो आप चले जाएं रूम से। मासूमा सारे लिहाज बलाए ताक रखती हुई दबी दबी आवाज में गराई। उसे बाजिल का सर्द अंदाज पता नहीं क्यों बुरा लगा था। यकदम उसे गुस्सा आया था, जबकि इसकी ऊंची आवाज सुनकर बाजिल ने टेबल पर रखे अपने पांव उठाए और गजबनाक तासुरुत लिए इस तक पहुंचा और सख्ती से इसके बाजू अपने शिकंजे में लिए। वो इसके इतने करीब था कि मासूमा को इसकी सांसों से सिगरेट की महक महसूस हुई थी। खबरदार, तुम्हारी आवाज जरा सी भी बुलंद हुई या इस कमरे से बाहर गई तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। इसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े वो इसके नाजुक बाजों से दबोचे धाड़ा था,
جبکہ پکڑ کافی حد تک سخت تھی۔ بے ساختہ معصومہ کے حلق سے دبی دبی چیخ نکلی، چھوڑے مجھے، یہ ٹھیک نہیں کر رہے آپ۔ معصومہ برداشت کرتی بامشکل بولی، جبکہ اس کی آنکھیں من من پانی سے بھر گئی تھی۔ میں نے کیا کہا تھا، تمیز سے بات کیا کرو، سمجھ نہیں آتی تھی؟ اب اس سے معصومہ کے دونوں بازو اس کی پشت پر لے جا کر جکڑے اور معصومہ کو اپنے مزید قریب کیا، جبکہ اس کا لہجہ مزید سخت ہوا تھا۔ آپ ایسا سلوک نہیں کر سکتے میرے ساتھ، یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ آپ مجھے یوں نکل جانے کا کہیں گے تو میں ایسا ہی بولوں گی۔ وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ مزید باسل کے وجود سے آنے والی پرفیوم اور سگریٹ کی بو اس کے حواسوں پر سوار تھی، مگر اپنی کانپتی ٹانگوں پر قابو پاتے وہ نگاہیں جھکا کر بامشکل بول رہی تھی، بحث کر کے مزید غصہ دلا رہی ہو تو مجھے۔ جذبات سے عاری انداز اپنائے ہوئے وہ اس کے بے داغ چہرے کو دیکھتا ہوا غرایا تھا۔ میں بحث نہیں کر رہی، وہ اب مدھم آواز میں بولی، اور اپنی طرف سے بازل کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر کے اب وہ واقعی ہام گئی تھی۔ اس کے بازو شدید دکھ رہے تھے، جیسے خون جم گیا ہو، اس لیے اب اس نے مزید مزاحمت کرنا چھوڑ دی تھی۔ تو پھر کیا کر رہی ہو؟ بات کر رہی ہوں، وہ بس منمنائی، جبکہ اب اس کو شدت سے رونا آیا تھا۔ وہ کیا کرنے آئی تھی اور کیا ہو گیا؟ جبکہ بازل نے اب اس کے بازوؤں پر اپنی گرفت ڈھیلی کر لی اور اس کے تھوڑے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر چہرہ بلند کیا اور اس کے چہرے پر تھوڑا جھک گیا۔ آئندہ اونچی آواز نیچی رکھ کر بات کرنا مجھ سے، نہیں تو بہت بری طرح پیش آؤں گا میں۔ اس کے ناک کو اپنے ناک سے مست کرتا وہ شفقت سے بولا، جی۔ وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ بازل نزدیک ہونے کی وجہ سے بھی بامشکل ہی سن سکا تھا، اور پھر اس نے معصومہ کو آرام سے خود سے دور کیا اور تیز ترین قدم بڑھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ معصومہ کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتی بیڈ تک آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر شدت سے رونے لگی۔ وحشی جنگلی آدمی۔ اپنے سفید بازوں پر بازل کی انگلیوں کے سرخ نشان دیکھ کر وہ سخت غصے میں اونچی آواز میں بڑبڑائی تھی۔ آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے، اس کی ناک اور آنکھوں کے ڈوڑے بے حد سرخ ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک رونے کے بعد وہ کچھ سوچتی ہوئی بیڈ روم سے اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھی۔ اب کافی حد تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ بیڈ سے اپنا دوپٹہ لے کر اڑتی ہوئی ہاتھ میں موبائل تھام کر کمرے سے باہر نکلی۔ زینے سے اترتے ہوئے اس کا سامنا نوری سے ہوا، جو وہ ہاتھ میں کپڑے لیے زینہ چڑھ رہی تھی۔ نوری اسے سلام کرتی ہوئی جلدی سے آگے بڑھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اوہ، لگتا ہے بازل نے اس کی بھی کلاس لی ہے۔ نوری کی جلد بازی دیکھتی وہ دھیمی آواز میں بڑبڑاتی ہوئی کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ قائم کے کمرے میں آ کر اس کے اسٹڈی روم میں سے کانٹیکٹس کی ڈائری لے کر قائم کا نمبر لیا اور اپنے موبائل میں ڈائل کر کے کان سے لگایا، مگر وہ بند تھا۔ پھر مایوسی سے وہاں سے نکلی اور پھر اپنے اور بازل کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ بازل، تمہاری فطرت کبھی نہیں بدل سکتی، تم بہت برے ہو، تم عزت کے لائق ہی نہیں۔ اتنی سی بات پر اتنا زور سے بازو دبایا ہے میرا، وحشی آدمی۔ اپنا وحشی پن مجھ پہ ہی دکھایا، ٹھیک نہیں کیا تم نے۔ تم بہت برے ہو، میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی مگر تم اس لائق ہی نہیں۔ بیڈ پر دراز ہو کر وہ بلند آواز میں بڑبڑاتے ہوئے رونے لگی، مگر پھر بھی اسے بازل کا انتظار تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کل یونیورسٹی جانے کے لیے بازل کی اجازت درکار تھی۔ کمرے میں کافی دیر بیٹھ کر وہ بازل کا انتظار کرتی رہی، مگر صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہو گئی، وہ گھر ہی نہیں آیا۔ اس دوران رانی اور گل بی بی اسے کھانے کا کہنے آئیں، مگر اس نے سختی سے منع کر دیا۔ مگر پھر رات کو 9 بجے کمرے سے نکلی اور کچن کی جانب بڑھی، اپنے لیے کھانا گرم کر کے کھایا اور پھر کمرے میں آ کر سو گئی۔ کون ہے یہ باس؟ ہاں، کون ہے جس نے جینا ہمارا حرام کیا ہوا ہے؟ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ آس پاس اس کے آدمی سر جھکائے کھڑے تھے۔ بھائی، کسی نے آج تک اسے نہیں دیکھا، مگر اس کی دہشت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ہمارے سارے منصوبے ناکام بنا رہا ہے۔ ملک کے سب سے بڑے گینگ کو اس نے جس طرح بری طرح برباد کیا ہے، اسے دیکھ اور سن کر لوگ اب اس کے نام سے بھی کانپتے ہیں۔ اس کا ایک وفادار ڈرتے ڈرتے باس کے کارنامے بتانے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ جانتا ہو اسے، اور وہ سب کے کرتوت جانتا ہے؟
میں تم سب کتوں کو کس لیے پال رہا ہوں؟ ہاں، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو پتہ لگاؤ اس باس کا، اور ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ سب۔ ایک زہریلی نگاہ سب پر ڈالتے وہ دھاڑتا آواز میں سب وہاں سے بولا اور سب نکل گئے۔ اشرف، کسی بھی طرح اس باس کو تلاش کرو، کوئی تو اس کے آدمی ہوں گے جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ان سب کا پتہ لگاؤ۔ اب وہ اپنے بھائی کی سمت بڑھا جو کرسی پر آرام سے بیٹھا شراب اپنے اندر انڈیل رہا تھا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم فکر مت کرو مشرف، بہت جلد اس باس کو زندہ یا مردہ تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ وہ گلاس اپنے لبوں سے ہٹاتا شاطرانہ انداز میں بولا۔ اس کی تسلی پر مشرف نے اسبات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ وہ جب اپنا ضروری کام نپٹا کر اس بنگلے میں داخل ہوا تو دور سے ہی اس نے گلاس وال سے اندر ہونے والی کاروائی دیکھی۔ ایک پل کو اس کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، مگر جب وہ آہستہ سے شیشے کا دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تو اپنے چہرے کو پھر سے سپاٹ کر لیا، جبکہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مگن ان 6 لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ ان کا باس آ چکا ہے۔ یقیناً ان سب کی باس کی جانب پشت تھی۔ بازل دروازہ آرام سے بند کرتا وہیں شیشے کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ساحر، پہلی فرصت میں تم اپنا نام چینج کرو۔ I don't like your name۔ وشال پیزے کا ایک پیس اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ساحر سے سنجیدگی سے مخاطب ہوئی، جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت سب دیکھ چکے تھے۔ کیوں؟ تمہیں میرے نام سے کیا مسئلہ ہے؟ اپنے نام پر کبھی غور کیا ہے تم نے؟ وشال، لڑکوں کا نام ہوتا ہے وشال۔ ویسے تم حلیے سے بھی کسی لڑکے سے کم نہیں لگتی۔ ساحر اس کی جینز اور شرٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ خود اچھا خاصا چڑا ہوا تھا وشال کی بات پر، اور اب وشال کو چڑھا رہا تھا، جبکہ باقی سب ان دونوں کی نوک جھونک پر مسکرا رہے تھے۔ او ہیلو، زیادہ ساحل لودھی بننے کی ضرورت نہیں، زہر لگتا ہے مجھے وہ۔ وشال اپنے خوبصورت چہرے پر غصہ لاتے ہوئے بولی۔ یار بس کر دو تم دونوں اور ختم کرو یہ پارٹی واٹی، سمیٹو سب چیزیں۔ باس آگے نہ تو اس کو سام سوکھ جانا ہے۔ حماد میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جہاں پیزا، زنگر برگر اور کولڈ ڈرنکس پڑی تھیں۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تم اتنا ڈرتے کیوں ہو باس سے، پھر بھی اتنے ٹائم سے ان کے ساتھ کیسے ہو؟ باسط کولڈ ڈرنک گلاس میں انڈیلتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں بولا، جبکہ اس کی بات پر حماد نے اسے گھورا۔ جسٹ کڈنگ یار، چل کرو، ویسے بھی باس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، وہ سیدھا اپنے گھر جائیں گے، یہاں ہماری پارٹی انجوائے کرنے تھوڑی آئیں گے۔ باسط کولڈ ڈرنک کی سپ لیتے ہوئے رمشا کو آنکھ مارتا ہوا مسکرا کر بولا، جبکہ اس کی بات پر سب مسکرانے لگے۔ باسط، تم نہیں سدھر سکتے۔ رمشا جو کہ باسط کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی اس کی کمر پر چپت رسید کرتی ہوئی مسکرا کر بولی، یار آج انجوائے کر لو سب جی بھر کے، کل سے پھر باس آ جائیں گے اور پھر ان کے حکم شروع۔ باسط مسکراتا ہوا بولا، جبکہ رمشا اور حماد جو کہ میز پر پڑے باکس سمیٹ رہے تھے یکدم مڑے اور دروازے کے ساتھ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے بازل کو دیکھ کر وہیں جم گئے۔ ان میں سب میں کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ بازل آج آئے گا، جبکہ بازل کے چہرے پر ناگواریت سے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ کافی دیر سے وہاں موجود تھا۔ باس، رمشا نے بازل کو ہلکلاتے ہوئے پکارنا چاہا، مگر بازل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ تم دونوں کیوں اٹھ رہے ہو؟ بیٹھو یار، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ باسط حماد اور رمشا سے مخاطب ہوا جو اٹھ گئے تھے، جبکہ ان دونوں کو ایک ہی سمت میں کھڑا دیکھ کر وشال اور ساحر بھی مڑے۔ وہاں بازل کو کھڑا دیکھ کر وہ دونوں بھی اپنی کرسیوں سے اٹھ گئے۔ یار تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب کوئی بھی نہ بولا تو بازل بھی پیچھے مڑا، مگر بازل کو سامنے دیکھ کر باقی الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے اور کرسی کو گھسیٹتا فوراً اٹھ گیا۔ وہ باس، آپ اس وقت؟ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ اب مجھے کہیں بھی آنے جانے کے لیے تمہاری اجازت نہیں ہوگی باسط صاحب۔ بازل باسط کی سمت بڑھاتے ہوئے سد انداز میں بولا، نہیں باس، آپ کی مرضی، آپ کا آفس، آپ جب مرضی آئیں، ہمیں لگا تھا آج آپ گھر جائیں گے۔ باسط سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا۔ یہ سب صاف کرو جلدی۔
میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا۔ اس کی بات پر باسط سمیت سب میز کی جانب مڑے تھے۔ صرف باسط صاف کرے گا۔ بازل کی بھاری آواز پر سب اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، جبکہ باسط منہ بسورتا ہوا صفائی کرنے لگ گیا۔ صبح اس کی آنکھ فجر سے پہلے کھلی، مگر اسے بازل کی جگہ خالی دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ یہ ساری رات کہاں رہتا ہے؟ اسے تو کوئی سوال کرتا ہی نہیں۔ کل میری ذرا سی اونچی آواز میں بولنے پر اتنا بھڑکا تھا۔ اپنا تو اسے جیسے پتہ ہی نہیں۔ اس کی حرکتیں کچھ زیادہ ہی مشکوک ہیں۔ کیا بازل ٹھیک انسان ہے؟ میں اسے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس میں میرے خدا کی مرضی شامل تھی تو میرے اللہ نے اسے دل سے قبول کرتی ہوں۔ وہ میرا شوہر ہے۔ مجھے اپنی طرف سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ساری باتیں اس کی دماغ میں گردش کر رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس نتیجے پہ کھڑی ہے۔ کل سب کے سامنے اسے مجھے عزت دی، امان دیا۔ آج تک اس گھر میں صرف مرد کے ہاتھ عورت ذلیل اور رسوا ہوئی ہے۔ بیٹی ہو، بیوی ہو، کسی کو عزت نہ ملی۔ نکاح کی رات بھی بازل نے میری بات مانی۔ اگر وہ نفس کا غلام ہوتا تو کیا میری بات مانتا؟ لیکن بازل میں خون کا اثر بھی خوب ہے۔ کہیں یہ بابا کا کیا مجھے نہ بھگتنا پڑے۔ میری ماں کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ اب میرے آگے آ رہا ہے۔ نہیں، میں اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میرے مالک رحم کرنا، شاید وہ برا انسان نہیں مگر جنونی ہے۔ بازل، تم نے جو زخم اپنی مردانگی کے ذم میں مجھے دیے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے گردن کے نشان پر اور پھر بازوں کے نشان پر گیا۔ معصومہ شیرازی نام ہے میرا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اگر بازل کے ساتھ اسی کے انداز میں مقابلہ کروں گی تو وہ مزید بھڑکے گا۔ اسے میری آواز اونچی نہیں پسند، ایسا تو وہ اپنی طاقت کے ذم مجھ پر آزماتا ہے، لیکن میں کروں کیا؟ برائی کو برائی سے ختم نہیں کر سکتی۔ اگر برائی کے ساتھ برائی ہی سے لڑا جائے تو برائی کبھی ختم نہ ہوگی بلکہ مزید بڑھے گی۔ برائی کو محض اچھائی سے ختم کر سکتی ہے۔ ہاں بالکل، اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، بالوں کا جوڑا بنا کر وہ بیڈ سے اٹھی اور اس کی چال میں مضبوطی تھی۔ یقیناً یہ اس کے پختہ ارادوں کے باعث تھی۔ نماز ادا کر کے اپنے کپڑے پریس کیے، شاور لے کر باہر نکلی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر قائم یا بازل نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ آج ضرور جائے گی یونیورسٹی، چاہے دادا جان کا مقابلہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ گل بی بی سے ڈرائیور بابا سے گاڑی نکلوانے کا کہہ کر اب وہ اپنے جانے کا بتانے کے لیے دادا جان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ سلام چھوٹی بی بی، وہ مرشد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ابھی سیڑھیوں کے پاس ہی پہنچی تھی کہ نوری نے اسے پیچھے سے پکارا۔ کون؟ بازل؟ معصومہ نے اس کی جانب پلٹ کر پوچھا۔ جی، نوری نے تھوڑا مسکرا کر ایک لفظی جواب دیا۔ نوری کے مسکرانے پر معصومہ کو اپنی جلدی بازی کا احساس ہوا۔ زبان دانتوں تلے دبا کر اس نے نوری کو جانے کا اشارہ کیا، جبکہ اس کا رخ بازل اور اپنے مشترکہ کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے اپنی گلابی ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کیے۔ اس وقت بازل تولیے سے بال خشک کرتا واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ معصومہ دروازہ بند کرتی اسے دیکھنے لگی۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، بھورے بال، بھوری داڑھی اس کی صاف رنگت پر بہت جچتی تھی، جبکہ اب بازل بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ السلام علیکم۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بازل کی آنکھوں میں دیکھتے وہ دھیمی آواز میں سلام کرنے لگی۔ معصومہ کی آواز پر وہ چونکا، سر کو ہلا کر اس نے سلام کا جواب دیا، مگر اسے معصومہ کا انداز کافی غیر متوقع لگا۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ معصومہ غصے سے بھری ہوگی، شاید پھر سے ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوگی، مگر اس کی سوچ کے برعکس معصومہ کا انداز خاصا پرسکون تھا۔ اوہ، تو معصومہ بی بی اتنا میٹھا انداز اس لیے اپنائے ہوئے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ میں اسے یونیورسٹی جانے پر پابندی نہ لگا دوں۔ اس کو نک ٹک تیار دیکھ کر بازل دل میں بولا۔ اسے یاد تھا کہ آج معصومہ کا یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، اس لیے وہ جلدی میں آیا تھا تاکہ اسے خود چھوڑ کر آئے گا۔ یہ اتنی صبح صبح تیار کیوں ہوئی ہو تم؟ خیریت ہے سب؟ انجان بننے کی بھرپور ادا کرتے ہوئے بازل نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکا کر پوچھا۔ وہ آج مجھے یونیورسٹی جانا ہے، میں ابھی دادا جان سے اجازت لینے ہی جا رہی تھی۔ اپنے کندھے پر بیگ رکھے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ بازل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ دادا جان کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر میرے علم میں ہونا لازمی تھا یہ بات۔
اگر میں ابھی گھر نہ آتا تو کیا تم مجھے بتائے بغیر چلی جاتی؟ اپنی قمیض کے آستینے کوہنیوں تک موڑتے ہوئے وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کل سے انتظار کر رہی تھی آپ کا، وہ دھیمی آواز مگر لہجے کو مضبوط رکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ آنکھیں ہنوز بازل کی آنکھوں کی جانب تھیں۔ تمہارے موبائل میں رابطے کا آپشن موجود ہے اور میرا نمبر بھی سیو ہے، تم مجھے کال یا میسج کر سکتی تھی۔ وہ بظاہر نرم لہجے میں اسے مشورہ دے رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش صاف نظر آ رہی تھی۔ جبکہ اب وہ قدم بڑھاتا اس تک پہنچا، مجھے آپ پر غصہ تھا، اس لیے میں نے کال یا میسج نہیں کیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، معصومہ کے اس پاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، جبکہ اس کی صاف گوئی پر بازل کے لبوں پر تبسم بھرا۔ ابھی بھی غصہ ہو مجھ پر؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا، اس کی شرٹ کے کھلے بٹن اس کے کشادہ سینے پر معصومہ کی نگاہیں پڑی تھیں۔ وہ فوراً اپنی نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ بازل نے اس کے چہرے پر حیا کے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھا تھا۔ جی اپنا چہرہ موڑ کر وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی دلیری پر بازل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو کیا امید کر رہی ہو تم مجھ سے؟ کیا میں تم سے معافی مانگوں گا؟ وہ اب سرد انداز میں سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، جبکہ اب معصومہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سرد مہری تھی، چہرہ بھی بالکل سنجیدہ تھا۔ جب آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو احساس ہونے پر ہی معافی مانگتے ہیں، اس نے آہستگی سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ بازل کو وہ اس وقت بہت معصوم لگی تھی۔ بدتمیزی سے بات تم نے بھی تو کی تھی، اس نے قدرے بلند آواز میں جتایا۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی سزا بھی تو دے دی آپ نے مجھے، وہ بھی جتاتے ہوئے انداز میں بولی، جبکہ اب بازل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے اور پھر سختی سے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ معصومہ اس اچانک کاروائی پر سہم سی گئی۔ بازل کے سینے سے لگی اس نے اپنی آنکھیں مینچ لی، جبکہ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ چند لمحوں بعد بازل نے اسے نرمی سے خود سے جدا کیا اور اس کی کمر کے گرد اپنا حصار بنایا۔ اس کے چہرے پر جھکا، ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ آنکھیں کھولو، بازل کے جذبات سے بوجھل آواز کمرے میں گونجی، جبکہ معصومہ نے اس کی آواز پر فوراً آنکھیں کھولی۔ کل کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں، مزید تمہارے اس رویے نے مجھے شرمندہ کیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم تلخی سے بات کرو گی، مگر معصومہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بول رہا تھا، بہت سختی سے بات کی میں نے، مجھے معاف کر دو، اپنے دل میں میرے لیے بدگمانی مت رکھنا۔ وہ ٹھہر کر لہجے میں بہت نرمی سموئے بول رہا تھا۔ اس کا انداز معصومہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ جسے آج دھڑلے سے معافی منگوائی ہے نا مجھ سے تم نے، یہ واقعی معصومہ شیرازی ہی کر سکتی ہے۔ یہ بات بازل نے اپنے دل میں سوچی تھی، کیونکہ معصومہ کو کہہ کر وہ اسے اپنی کمزوری نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ مجھے دیر ہو رہی ہے، بازل کے والہانہ نگاہیں اور اس کی قربت سے بے حال ہوتی وہ آہستگی سے بولی۔ اس کی آواز پر وہ چونکا اور پھر جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی اور پھر معصومہ کو آرام سے اپنے سے جدا کیا۔ میں چھوڑ کر آتا ہوں، اسے نرمی سے کہتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا، بالوں کو سنوار کر خود کو پرفیوم پر چھڑکا، بلیک چادر کاندھے پہ رکھی، اپنا وہ موبائل، والیٹ اور گوگلز اٹھا رہا تھا۔ معصومہ اس کی تیاری دیکھ رہی تھی جب بازل اس کے قریب آیا۔ ناشتہ کیا تم نے؟ جی۔ آپ نہیں کریں گے ناشتہ؟ بے ساختہ معصومہ نے پوچھا۔ میں واپس آ کر لوں گا، ابھی دیر ہو رہی ہے، چلو، نرم انداز میں کہتا اس کا ہاتھ تھام کر وہ اب آگے بڑھنے لگا، جبکہ معصومہ اس کی تقلید کرتی آ رہی تھی۔ شیرازی ہاؤس کے بیرونی دروازے تک آتے ہوئے کئی ملازمین نے سر جھکا کر بازل کو سلام کیا، پھر انہیں آتا دیکھ کر ایک وردی والا ڈرائیور آگے بڑھا۔ سلام کے بعد اس نے بلیک LBW کا پچھلا دروازہ کھولا، مگر بازل نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود معصومہ کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور خود جا کر اسٹیئرنگ سنبھالا۔ راستہ خاموشی سے گزرا تھا، بازل کا پورا دھیان ڈرائیونگ پر تھا، جبکہ معصومہ کب ترچھی نگاہوں سے اس کے سپاٹ چہرے اور گوگلز میں چھپی آنکھوں کو دیکھ لیتی تھی۔ اسے بھیا کی بات یاد آ رہی تھی، اسے اپنی ماما کی بھی یاد آ رہی تھی، دل اداس تھا۔ آ گئی تمہاری یونیورسٹی، گاڑی روک کر وہ معصومہ کی جانب مڑا، جبکہ معصومہ کی نظریں اب سامنے گیٹ پر تھیں جہاں لڑکے لڑکیاں اندر داخل ہو رہے تھے۔
کیا ہوا؟ اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے نرمی انداز سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، معصومہ کی آواز ابھر آئی۔ قائم کو مس کر رہی ہو؟ بازل کے سوال پر معصومہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بات کر لو اس سے۔ بازل نے اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کر کے موبائل معصومہ کی جانب بڑھایا۔ معصومہ نے فوراً موبائل کان سے لگایا۔ اسے یک گو نہ گو سکون کے ساتھ بیل جا رہی تھی۔ ہیلو؟ قائم کی بھاری آواز فون پر ابھری۔ بھائیا؟ معصومہ میری جان کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میری گڑیا ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میری گڑیا کا فرسٹ ڈے ہے نا؟ جی بھیا۔ اپنا خیال رکھنا بہت زیادہ، اور ایک بات یاد رکھنا معصومہ، جب لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے خاندان کی عزت کو لے کر نکلتی ہے۔ مجھے اپنی بہن پر پورا اعتماد ہے، اپنا بہت سا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ جی بھیا۔ معصومہ نے دل میں عہد کرتے ہوئے یک لفظی الفاظ میں جواب دیا۔ الوداعی کلمات کے بعد اس نے موبائل بازل کی طرف بڑھایا۔ اب ٹھیک ہو؟ دوبارہ معصومہ کی جانب دیکھتے بازل نے کہا۔ جی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ معصومہ؟ بازل کے پکارنے پر معصومہ نے آئی برو چکا کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ تم معصومہ شیرازی ہو، تم گھبراؤ گی نہیں کسی بھی مشکل سے، تم مضبوط لڑکی ہو، اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھنا، چلو اب دیر ہو رہی ہے، جاؤ۔ بازل اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بول رہا تھا، جبکہ معصومہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ جب معصومہ گیٹ کے اندر چلی گئی تو بازل نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شیرازی ہاؤس میں داخل ہو کر وہ گاڑی سے اترا اور تیز تیز قدم بڑھاتا زینت طے کرنے لگا۔ بازل؟ شیری صاحبہ کی پکار اس کی قدم رکے تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ان کو ادب سے سلام کرتا اس نے ان کے بازو کی جانب اشارہ کر کے پوچھا، جبکہ اس کی بات پر شیری صاحبہ کے لب مسکرائے تھے۔ بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کے لہجے میں بازل کے لیے بہت شفقت تھی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ ہاں بیٹا، وہ کل رات کو شیرازی ہاؤس میں دعوت ہے، تم کہیں مت جانا۔ بس یہی کہنا تھا۔ وہ اسے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سلام مرشد صاحب، ناشتہ لے آؤں؟ وہ مڑنے ہی لگا تھا جب نوری سلام کرتی اسے ناشتے کا پوچھنے لگی۔ بازل سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ آہستہ مگر مضبوط قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کا رخ انفارمیشن روم کی جانب تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ اور کلاسز کا پتہ کر سکے، آس پاس تیز چلتے ہوئے لڑکے لڑکیوں کو وہ سرسری انداز میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں کا مول شیروزی ہاؤس میں زندگی گزارنے والی اس لڑکی کے لیے واقعی نیا اور حیران کن تھا۔ وہ لڑکی جس نے اس محل نما قید خانے میں زندگی کے 18 سال گزارے تھے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر اس پر پابندی لگتی تھی۔ اسے یہ کھلا ماحول دیکھ کر واقعی ایک پل کو گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ لڑکے لڑکیاں کپلز کی صورت میں آس پاس گھاس پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایک جگہ اسے 2 لڑکیاں دیکھی جو مناسب لباس میں ملبوس تھیں۔ وہ دونوں ایک طرف کھڑی تھیں۔ معصومہ کچھ سوچ کر ان کی جانب بڑھی۔ ایکسکیوز می۔ یس۔ وہ دونوں بھی معصومہ کی جانب متوجہ ہوئیں۔ مجھے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا پوچھنا ہے۔ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ اوہ، آپ کا آج فرسٹ ڈے ہے۔ دوسری لڑکی نے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ جی۔ یہاں سے سیدھا جاؤ، رائٹ ٹرن لینا، ایک وائٹ کلر کی بلڈنگ دکھے گی، وہی ہے تمہارا ڈپارٹمنٹ۔ ان میں سے ایک لڑکی اسے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے سمجھا رہی تھی۔ معصومہ اسبات میں سر ہلاتی ان کا شکریہ ادا کرتی آگے بڑھی۔ ابھی وہ چند قدم آگے ہی بڑھی کہ اسے لگا جیسے کسی نے اسے پکارا ہے، مگر وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی۔ ہیلو، باسط مسکراتا ہوا ہاتھ لہراتا اچانک ہی اس کے آگے آ کر بولا۔ معصومہ کا راستہ روک دیا اور وہ رکنے پر مجبور ہو گئی۔ اچانک اپنے سامنے آنے والے اس 23-24 سالہ نوجوان کو دیکھ کر معصومہ یکدم گھبرا گئی اور جلدی سے چند قدم پیچھے ہوئی۔ لسن، ہیلو۔ معصومہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی جب وہ ایک بار پھر مسکراتا ہوا اس کا راستہ روک رہا تھا۔ اس بار معصومہ نے اسے دیکھا، مگر وہ کچھ ایسا تھا جسے معصومہ کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس لڑکے کے بھورے بال تھے اور اس کی سرخ آنکھیں، جن سے معصومہ کو عجیب سی وحشت ہوئی۔ یہ آنکھیں تو بازل کی آنکھوں جیسی ہیں، وہ دل میں بولی تھی۔ اب معصومہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ اسے عجیب سا لگا وہ لڑکا، مگر اپنی حیرت پر قابو پاتی باسط کو نظر انداز کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ ارے رکیں تو، آپ غلط راستے پر جا رہی ہیں۔ باسط کے الفاظ سے خود بخود اس کے قدم رک گئے۔ کیا مطلب؟ وہ خود کو کمپوز کرتی باسط کو بغیر دیکھ کے پوچھ رہی تھی۔
آئی نو آپ نیو ہیں، فرسٹ سیمسٹر ہے آپ کا، میرا نام باسط ہے، میرا لاسٹ ایئر ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے۔ وہ لڑکیاں آپ کو مس گائیڈ کر رہی تھیں، سینئرز ہیں وہ تینوں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی، اور جونیئرز کو فول بنا رہی تھیں، آپ سے پہلے کئی اور کو بھی بنا چکی ہیں۔ وہ مسکرا کر بس بولتے ہی جا رہا تھا، معصومہ اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ اوہ، باسط کی باتیں سمجھتی وہ پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ میں آپ کو صحیح راستہ بتاتا ہوں، باسط نے جلدی سے پیشکش کی۔ نو تھینکس، معصومہ اسے سہولت سے انکار کرتی اسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر سے آگے بڑھ گئی۔ ارے غلط مت سمجھے مجھے، میری مانے تو رکے، میں آپ کو صحیح ڈپارٹمنٹ بتاتا ہوں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، میری کلاس ہے۔ باسط کلائی میں باندھی گھڑی میں وقت دیکھتا ہوا بولا۔ اوکے بتاؤ، معصومہ کچھ سوچ کر بولی۔ یہاں سے رائٹ جائیں، پھر لیفٹ مڑ جائیں، پھر سیدھا چلتی جائیں، اور پھر رائٹ ٹرن لیں اور سیدھا چلتی رہیں، سامنے آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوگا۔ باسط پھر بھرپور سنجیدگی سے اسے ہاتھ کے اشارے سے سمجھا رہا تھا، جبکہ معصومہ اس کی بات سننے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ معصومہ کو سینے پر ہاتھ باندھا دیکھ کر وہ چہرے پر بلا کی معصومیت سے بولا، میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ مجھے کون سے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، پھر آپ مجھے اس کا راستہ کیسے بتا رہے ہیں؟ معصومہ اپنی بات عام سے انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ باسط کا معصومہ کی حاضر دماغی پر منہ کھل گیا تھا۔ پھر مسکراہٹ آئی اور گہری ہوئی۔ کیا بات ہے باس کی وائف کی، بہت اچھے۔ معصومہ کو دور جاتا دیکھ کر باسط مسکراتا ہوا بڑبڑایا تھا۔ یونیورسٹی سے اسے ڈرائیور لینے آیا تھا، اسے لگا شاید بازل خود آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بازل کھڑکی کے پاس کھڑا موبائل کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ سے بازل نے مڑ کر دیکھا۔ معصومہ کو دیکھ کر اس نے انگلیوں میں دبی آدھی سگریٹ کو فوراً ایش ٹرے میں مسل دیا اور فون بند کر کے معصومہ کی سمت بڑھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسا رہا دن؟ بہت اچھا، معصومہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ گڈ، تم کھانا منگوا لو اپنے لیے، میں کھا چکا ہوں۔ الماری میں سر دیے وہ سرسری انداز میں گویا ہوا۔ جی، وہ اسے الماری سے سوٹ نکال کر بند کرتے دیکھتی بولی تھی، جبکہ بازل اسے بغیر جواب دیے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا اور معصومہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو بازل کریم کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس شیشے کے سامنے اپنے بے پناہ وجی شخصیت لیے کھڑا تھا۔ بھورے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے اسے مبہوت تکتی رہی۔ اسے صبح والا لڑکا یاد آیا۔ کیا دیکھ رہی ہو جانا؟ وہ جاندار سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، وہ شرمندہ ہوئی۔ بازل ہنکار بھرتا ٹیبل سے اپنی مطلوبہ چیزیں اٹھا رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، دادا جان کے ساتھ بیٹھک جا رہا ہوں، آج دعا ہے وہاں۔ وہ قدم قدم چلتا اس تک پہنچا اور سنجیدہ انداز میں بولا، جبکہ معصومہ نے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلایا۔ رات کو انتظار کرنا میرا، میں آؤں گا اور پھر جی بھر کر دیکھنا مجھے۔ بوجھل آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس نے اپنے لبوں سے اس کے کان کی لو کو چھوا اور معنی خیزی سے مسکراتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ معصومہ کا وجود اس کی معنی خیزی بات پر لرز گیا تھا۔ اس کا رنگ یکدم سرخ ہوا۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ خود کو کمپوز کرنے لگا اور پھر کافی دیر بعد وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود اس خوبصورت انگوٹھی کو دیکھ کر بازل کی تمام باتیں سوچنے لگی۔ یہ ایک بڑے سے کمرے کا منظر تھا جہاں دیواروں پر قرآنی آیات نصب تھیں۔ مظفر صاحب ایک نفیس سے دیوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ بازل شیرازی کریم کلر کی شلوار قمیض پہنے سر کو جھکائے دونوں ہاتھ کی انگلیوں میں آپس میں پیوست اپنی پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا اس شخص کو بغور سن رہا تھا جو اس وقت کوئی اہم مسئلہ بتا رہا تھا۔ مرشد صاحب، اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو اپنی سی کوشش کر کے ناکام ہو گئے۔ وہ شخص اپنی بات کے اختتام پر عاجزی سے بولا۔ بازل دیکھ لے گا اس معاملے کو۔ مرشد صاحب، ہمارے تو آپ ہی پیر و مرشد ہیں، بس آپ کی دعا چاہیے۔ وہ شخص ہاتھ جوڑ کر عقیدت سے گویا ہوا۔ مرشد صاحب، ساڈے مرشد صاحب جیے تک کوئی ہی نہیں۔ ایک عمر رسیدہ شخص بازل کو محبت اور شفقت سے دیکھتا اپنے مقامی لب و لہجے میں بول رہا تھا۔ آخر کو بازل بچپن سے اپنے دادا کے ساتھ یہاں آتا تھا۔ مظفر صاحب اپنے پوتے کی تعریف سن کر فخریہ سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے
کہ ہاں میرے پوتے واسطے دعا کریو، سونا رب میرے پوتے نو بالکل اس جیسا نینو نقش والا بہادر شیر جیسا بیٹا دے۔ مرشد صاحب سونا رب ایک نہیں پنج پنج پتر دے ساڈے مرشد پتر نو۔ ایک اور بوڑھا آدمی انگلیوں کا پنجہ بنا کر مظفر صاحب کو دیکھتا ہوا بولا، میری بیوی ایک بچے پہ راضی نہیں اور بابا مجھے 5 بیٹوں کی دوائیں دے رہے ہیں۔ معصومہ بھی تمہاری تو خیر نہیں اب۔ بازل اپنی مسکراہٹ دباتا دل میں سوچ رہا تھا، جبکہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے اس نے اپنے جھکے ہوئے چہرے کا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ مظفر صاحب پوتے کی مسکراہٹ دیکھ چکے تھے اور مزید بازل کا مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنا چہرہ موڑنا انہیں بھی کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ آمین آمین۔ دعا پر آمین کہتے ہوئے انہوں نے بازل کے کاندھے کو تھپ تھپایا۔ کچھ دیر کے بعد دعا کے بعد چائے کا سلسلہ شروع ہوا۔ بازل نے انکار کر دیا۔ دادا جان جانتے تھے کہ وہ کہیں بھی باہر سے کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ مرشد صاحب میری دھی رانی نے بنائی ہے، بڑی مہربانی ہوگی آپ ہم پی لیں غریبوں کی چائے۔ لے لو میرے بچے، یہ بھروسے کا آدمی ہے۔ مظفر صاحب نے بازل کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ بازل نے ان کی جانب دیکھا۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ خوشی ابھی تھوڑی دیر پہلے بازل کے لیے سب کی اتنی خلوص سے کی گئی دعاؤں کی وجہ سے تھی۔ بازل چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا اور چائے کا کپ ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ صاحب جی کام ہو گیا، مرشد صاحب نے وہ چائے پی لی ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ فون پر اس کے آدمی کی آواز ابھری۔ شاباش۔ اور ہاں اس لڑکی کو صحیح وقت پر اس جگہ پہنچا دینا، اگر کوئی بھی گڑبڑ کی نا تو تم لوگوں نے اپنی سزا خود سوچ لینا، اور ہاں اس لڑکی کو کہنا سب بہت احتیاط سے کرے۔ بازل بہت شاطر اور مضبوط اعصاب کا مالک ہے، ذرا سی لاپرواہی کی تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ وہ کال کر کے دوسری طرف موجود شخص کو ہر طرح سے آگاہ کر رہا تھا۔ صاحب آپ فکر نہ کرو جی، کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی، اور لڑکی بڑی تیز ہے جی، کام اچھے سے کرے گی۔ دوسری طرف سے موجود شخص نے کمینگی سے کہا۔ اور ہاں آخری بات، اگر تم میں سے کوئی بھی پکڑا گیا تو میرا نام مت لینا، نہیں تو جان سے مار دوں گا۔ وہ اس شخص کو دھمکی دے کر موبائل میز پر پٹک چکا تھا۔ اب دیکھتا ہوں بازل تم اپنی بیویوں کو صفائیاں کیسے دیتے ہو، وہ تمہاری باتوں پر کتنا یقین کرتی ہے اور کتنا عرصہ تمہاری شادی چلتی ہے۔ اپنے ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ سورج اپنا منہ چھپا چکا تھا۔ اس نے شام کی چائے ہانیہ لوگوں کے ساتھ پی تھی۔ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ ہانیہ اسے اچھا خاصا بازل کے نام پر تنگ کر رہی تھی، مگر وہ اس کی زیادہ تر باتوں پر مسکرا دیتی۔ اسے کبھی امید نہیں تھی کہ بازل اس سے معافی مانگے گا، لیکن بازل نے بھرپور شرمندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے معافی مانگی، اور پھر بازل کی معنی خیز باتیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ آج وہ اسے جو کہہ کر گیا تھا، اس بات کو سمجھتے ہوئے معصومہ کو یاد آیا نکاح کی رات جو اس نے بازل کے سے وقت مانگا، تو اسے سمجھ آ گیا تھا کہ بازل اب مزید وقت نہیں دے گا اور وہ اس رشتے کو آگے بڑھانے کا اشارہ دے چکا ہے۔ اور یہ سوچ آتے ہی معصومہ کا رنگ یکدم سرخ ہو گیا اور بار بار دل کی دھڑکن اپنی رفتار سے تیز ہو رہی تھی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو کسی انجان نمبر سے میسج تھا۔ اسے کچھ حیرت ہوئی، کیونکہ بازل اور قائم کے نمبر تو اس کے موبائل میں سیو تھے، پھر یہ انجان نمبر کس کا تھا؟ ان باکس کھول کر میسج پڑھا۔ میسج پر لکھی تحریر پڑھ کر اس کو شدید دھچکا لگا۔ اس کی پیشانی پر ایک لکیر ابھری تھی۔ تمہارا شوہر ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے ساتھ رات گزارے گا، تم بیکار میں اس کا انتظار مت کرنا، معصومہ۔ میسج پر لکھی تحریر پر وہ زیر لب دہرائی۔ یہ ہے کون اور یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ اسے میرا نمبر کیسے ملا؟ نہیں، یہ مذاق ہے۔ ہاں بالکل، یہ کسی نے مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ موبائل ہاتھ میں لے کر وہ کمرے میں تیز تیز چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک دل کر رہا تھا کہ اسے میسج کرنے والے کو کال کر کے کھری کھری سنائے۔ اب وہ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ ایک میسج کو لے کر پریشان ہو، مگر یہ بات زیادہ دیر پر نظر انداز نہ کر سکی۔ بے شک جو بھی تھا، مگر اب بازل اس کا شوہر تھا۔ بازل دادا جان کے ساتھ گیا تھا تو اصولاً اسے ان کے ساتھ ہی واپس آنا چاہیے۔ ہاں دیکھ کر آتی ہوں دادا جان ابھی گھر آئے ہیں یا نہیں۔ اپنی سوچوں میں ڈوبی وہ ہال میں آئی، پھر اسے ڈائننگ ہال سے کچھ آوازیں آئیں تو خود بخود اس کے قدم ڈائننگ ہال کی جانب بڑھے، مگر وہاں سب موجود تھے سوائے بازل کے۔ اسے یکدم مایوسی نے آن گھیرا۔
اس نے سب کو سلام کیا اور وہاں سے واپس قدم اٹھائے، مگر دادی جان کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ جی، سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس نے پوچھا، بیٹا بازل نہیں آیا؟ دادی جان نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں۔ ایک نظر دادا جان کو دیکھ کر اس نے مختصر جواب دیا اور پھر ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو موبائل پر ایک بار پھر بجا۔ اس نے موبائل ہاتھ میں لیا، اس نمبر سے ایک اور میسج دیکھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ میسج اوپن کیا، لیکن یہ کوئی تصویر تھی۔ اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ دیکھنے لگی، لیکن اس بار معصومہ جیسی مضبوط لڑکی کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیلیں، پھر ان آنکھوں میں غصہ نمودار ہوا، اور پھر معصومہ کو معلوم بھی نہ ہوا کہ کب سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کا گال بھگونے لگے۔ اس تصویر میں بازل کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ وہ لڑکی اس قدر نازیبا حالت میں تھی کہ معصومہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا، جبکہ معصومہ وہیں بیڈ کے پاس فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ نندن نہیں، یہ سچ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ شیرازی ہاؤس میں سادہ سی زندگی گزارنے والی عام سی لڑکی اپنے آنکھوں دیکھی بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل دماغ اس بات کو ہرگز قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ نہیں معصومہ، تم اس انجان پر یقین نہیں کر سکتی، جو بھی ہے، مگر بازل یہ گھٹیا قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہاں بالکل، میں بازل پر اتنا تو یقین کر سکتی ہوں، وہ آج گھر ضرور آئے گا۔ وہ آئے گا، وہ اتنے کمزور کردار کا مالک نہیں۔ اب کہ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو فوراً صاف کیا، گل بی بی اس کے لیے کھانا لائی، مگر وہ ایک لقمہ زیادہ نہ کھا سکی۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ کر نگاہیں بازل کی دی ہوئی انگوٹھی پر جمائے بازل کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مرشد صاحب؟ رات کے کھانے کے بعد دادی جان جب کمرے میں آئیں تو مظفر صاحب کی بات سن کر وہ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگیں۔ بالکل درست کہہ رہا ہوں میں بانو، میں نے بازل کی پسند کی وجہ سے اس بدتمیز لڑکی کو اس کی بیوی کے طور پر قبول کیا۔ مجھے لگا تھا وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کے بعد گھر پر ٹکا کرے گا، مگر نہیں، دیکھو وہی حساب ہے، ہفتہ دو ہفتہ گھر سے غائب رہتا ہے۔ اور تم نے بانو 3 بے وقوف بیٹے پیدا کیے ہیں، بالکل مجھے ان سے کوئی امید نہیں کہ وہ میرا عہدہ سنبھال سکیں۔ صرف میرے پوتے سمجھدار ہیں جن سے میری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اور اب مجھے پوتے کی اولاد چاہیے، بتا دینا اس لڑکی کو۔ پلنگ پر دراز ہوتے ہوئے وہ اٹل انداز میں سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی سے یہ بات کہتی ہوئی میں اچھی لگوں گی؟ دادی جان کی ڈھکی چھپی بات سمجھتے ہوئے بولی تھی۔ ارے یہ تو سمجھا سکتی ہو نا اس لڑکی کو کہ شوہر کو کس طرح راضی رکھنا ہے، میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ بانو، مرد باہر منہ تب مارتا ہے جب اسے گھر میں توجہ نہیں ملتی۔ اب کہ وہ غصے میں بولتے ہوئے دادی جان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے، جی سمجھاؤں گی اسے میں یہ بات، آپ فکر نہ کریں۔ دادی جان ان کی بات کو سمجھ چکی تھی، اس بات میں سر ہلاتی وہ بولی، ہاں اور ایک بات یاد رکھنا، اگر کچھ عرصے میں اس لڑکی کی جانب سے خوشخبری نہ ملی تو میں بازل کو دوسری شادی کے لیے تیار کرنے کے لیے خود کو ہسپتال بھی پہنچانا پڑا تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ مظفر صاحب ماتھے پر بل ڈالے بولے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں مرشد صاحب؟ سونا رب آپ کو ہمارے سر پر سلامت رکھے، دادی جان نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں تو پھر اپنے طریقے سے سمجھاؤ اس لڑکی کو، انہوں نے پھر سے اسے یاد دہانی کروائی۔ مرشد صاحب آپ یہ زیادتی نہیں کیجیے گا، وہ آپ کی پوتی ہے، آپ کا خون ہے، اپنی پوتی کے مقابلے میں آپ کسی غیر لڑکی کو لا کر کھڑا کریں گے؟ کسی غیر لڑکی کو نہیں بانو بیگم، وہ کیا نام ہے عابد کی بیٹی کا؟ ہانیہ۔ ہاں وہ ہے نا، جب گھر میں لڑکی موجود ہے تو باہر کیوں جانا، اس طرح عابد کا بھی کچھ بوجھ کم ہو جائے گا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولے، مرشد صاحب اتنے سخت دل نہ بنے، ہمیشہ اس بچی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، خدا کے لیے اب ایسا نہ سوچیں۔ دادی جان کے سامنے آج شام کا معصومہ کا مسکراتا چہرہ آیا تھا۔ پھر اس لڑکی کو سمجھا لو۔ وہ اپنا رخ موڑ گئے، مطلب صاف تھا کہ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جی، دادی جان بھی پریشانی میں اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی تھی۔